بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، 27 رجب شب معراج سے پہلے یہ چند اعمال کر لو اور قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لو، انشاءاللہ دولت، رزق، عزت، مال، شہرت سب کچھ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ بدنصیب ہوگا، بدقسمت ہوگا وہ شخص جو اس عمل کو نہیں کرے گا اور ان اعمال کو نہیں کرے گا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس عظیم رات کے اندر، اس عظیم دن کے اندر اس کی ساری مشکلات دور ہو جائیں، اس کی عبادات قبول ہو جائیں، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادات قبول ہو جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، آپ کی خواہشات قبول ہو جائیں، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں، تو جلدی کیجئے، ان اعمال کو کیجئے اور اس وظیفے کو کیجئے۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ قرآن پاک کی سورت آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی۔ اللہ کا یہ پیارا نام اور قرآن پاک کی یہ آیت آپ کی تقدیر کو بدل دے گی۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، وہ اعمال کون کون سے ہیں جنہیں شب معراج سے پہلے کیا جائے؟ ان اعمال میں سب سے پہلا عمل جن جن اشخاص سے، جن جن لوگوں سے، جن جن عزیز و اقارب سے آپ ناراض ہیں، خدا را جلدی کیجئے ان کے پاس جائیں، انہیں منوا لیں۔ کیوں؟ آقا کائنات نے فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص قطع رحمی کرے گا، صلہ رحمی نہیں کرے گا، تو وہ عید آئے، شب معراج آئے، شب برات آئے یا رمضان المبارک آئے، کسی بھی بڑی رات، کسی بھی بڑے تہوار پر جب سارے مسلمانوں کے لیے معافی عام ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی اسے محروم کر دیا جاتا ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، جو تعلق کو توڑتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین کرام، جلدی سے انہیں راضی کر لیں۔ نمبر 2، آپ نے اپنے رب کو بھی منوا لیں اور کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دیں، صدقہ دینا شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن الخلق، اچھے اخلاق پیدا کریں۔ کوئی بھی آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ نے اس کی بات کو نہیں سننا۔ 27 رجب شب معراج کی وہ رات ہے جس میں عام مسلمانوں کے لیے معافی ہوتی ہے، جس سے مسلمان اس رات میں اپنے مسائل کو اپنے رب کے سامنے پیش کر کے حل کرواتے ہیں، اور وہ شخص محروم رہتا ہے جو قطع رحمی کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن پاک کی اس سورت کا ورد کرنا ہے، جس کے بارے میں تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورت کا ورد کرتا ہے، جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کی ساری مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ساری تکالیف کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب یہ آپ بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کے وظائف بھی قبول ہوں گے، عبادات بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ لہٰذا قرآن کی اس سورت کو، قرآن پاک کی اس آیت کو اور اللہ کریم کے ان ناموں کا ورد آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اب کیسے کرنا ہے اور کتنی بار کرنا ہے، آگے چل کر ویڈیو میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو سکپ نہ کریں، آخر تک دیکھنا ہے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کے حالات بدل جائیں۔ جس کی زندگی بدلے گی وہ آپ کو دعائیں دے گا، لہٰذا آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے۔ یہ آپ کے پاس میری امانت ہے، تاکہ سب سے پہلے
آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ درود پاک اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے کسی کونے پر بھی درود پاک جب پڑھا جاتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آقا کائنات تک پہنچایا جائے گا، اس لیے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ اس طریقے سے درود پاک پڑھیں کہ گویا آپ نے روضہ رسول کی جالیوں کو تھام رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، سب کچھ آگے چل کر ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ کہ درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب، درود ابراہیمی ہی کیوں خاص ہے؟ اس لیے کہ آپ نماز میں درود ابراہیمی کو کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے معزز سامعین کرام کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار؟ تو 3 بار پڑھنا ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے کہ سرور کونین نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار سن لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں گے تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام یا عزیز یا لطیف، یہ 2 نام 1001 بار پڑھنے ہیں۔ 1001 بار یہ دونوں نام پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں سرور کونین تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس یہ سورت ہو اس کی کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ نے ایک جگہ پر دم کیا تو وہ مریض سورہ فاتحہ کے دم کی وجہ سے صحت یاب ہو گیا۔ جب یہ واقعہ سرور کونین تک پہنچا تو آقا مسکرائے، فرمایا ابو سعید تجھے کس نے بتایا؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ ہی سے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اس کو سورۃ الشفا بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے ہر بیماری کی شفا ہوتی ہے۔ تو وہ سورہ شفا آپ نے یہ 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔
اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ عمل ایک بار پھر سن لیجئے گا، سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کے 2 نام یا عزیز یا لطیف 1001 بار پڑھنے ہیں، اور پھر سورہ فاتحہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر قرآن کی چھوٹی سی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور یہ وظیفہ 3 دن 5 دن 7 دن آپ کر سکتے ہیں، حسب ضرورت حسب استطاعت اس عمل کو کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جب بھی کوئی عمل کریں صدقے دل سے کریں، جب بھی کوئی وظیفہ کریں صدقے دل سے کریں، اور ویڈیو کو پورا سنیں اور آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا، ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔